نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو عمل لائے ہیں، آپ نے تھمبنیل کے اندر پہلے پڑھ لیا ہوگا اس کا عنوان، یہ ہے پسند کی شادی کا عمل۔ پسند کے آج جو معاشرے کا ماحول بن چکا ہے اور جو آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے، اس کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ پسند کی شادی کی طرف ہے۔ ارینج میرج کم، لو میرج کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اصل پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والے نہیں مانتے۔ اس طرح کی مصیبتیں سامنے آتی ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کے والدین نہ ماننے کی بنا پر پھر کورٹ میرج ہو جاتی ہیں، اور کورٹ میرج آہستہ آہستہ کے لیے پھر ان آپس میں جو ہے پھر وہ محبت کا رشتہ، وہ پیار کا رشتہ کم ہوتا کم بعد جو ہے طلاق تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ اور پسند کی شادی جو ہے شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ اگر یہ پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہ ہوتا تو بس کوئی بھی کسی کا نکاح اپنی مرضی سے پڑھا دیتا، کہ والد کو اختیار ہوتا، جی اختیار نکاح پڑھ دو، بس اس کی طرف تو تم خود ہی ہاں قبول کہہ دو، یا اس کا بھائی ہاں کہہ دے یا قبول کہہ دے۔ نہیں، اس لیے اس لڑکی اور اس لڑکے سے خصوصاً ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں کی لڑکی فلاں بنت فلاں قبول ہے یا فلاں لڑکا آپ کو، مطلب ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے شریعت میں بھی۔ تو ہم آپ کے لیے اسی وجہ سے ایک عمل لائے ہیں تاکہ یہ جو شرح پیدا ہو رہی ہے، ایک نئی شرح کا اضافہ ہو رہا ہے، کورٹ میرج کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس عمل کی برکت سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ حسب منشا جو ہے آپ کی پسند کی جگہ ہے وہاں رشتہ ہو جائے، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ان کے والدین نہیں مانتے، آپ کے والدین نہیں مانتے، یا کوئی اور درمیان میں رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہوگا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ آزمائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ عملیات پر طعن و تشنیع کرنے والے، نقد کرنے والے، باتیں اڑانے والے بعض جو ہیں مفتیان حضرات، دو کتابیں پڑھ لینے کے بعد ان کو ہذیان سا ہیضہ سا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، بس اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ کہنا کہ قرآن کو صرف ہدایت تک محدود رکھ دینا، کیا یہ قرآن کے اتنے بڑے ثمرات، قرآن کی اتنی بڑی جو ہے نعمتیں اور اتنے بڑے جو برکات ہیں ان کی نفی نہیں ہے؟ صرف ایک چیز تک بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہدایت کے لیے ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن قرآن کے رموز، قرآن کی برکات اور قرآن کے جو ہیں فوائد انسان کی سوچ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ قرآن کے ثمرات انسان کی زبان جو ہے اس کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ کہنا کہ صرف ہدایت کے لیے ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہدایت کے لیے بھی ہے، قرآن مجید ہدایت کے لیے بھی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے ثمرات ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے اندر رموز ہیں جو آپ نہیں جانتے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ تو یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی کتاب اور اس کے اندر بہت سارے ثمرات ہیں، اس لیے ایسے ہر بات کے اوپر نقد زنی کرنے کے بجائے آپ اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل بہت مختصر سا عمل ہے۔ اس عمل کے اندر ناغہ نہیں کرنا جب تک آپ کا مقصد آپ کو حل ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس میں سے 21 دن بھی لگ سکتے ہیں، 41 دن بھی لگ سکتا ہے، اور ممکن ہے پہلے ہفتے میں بھی کام ہو جائے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ پہلے 3 بار درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عمل اس درود شریف کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر جو عمل میں بتا رہا ہوں وہ آپ کی سکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ میں ایک بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو آپ نے 313 بار، یعنی جو بدر، آپ اگر بھول جائے تو آپ یوں یاد رکھنا جتنے بدری صحابہ کی تعداد تھی اتنی تعداد میں ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار وہی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی ٹائم ایڈجسٹ کر لیں، بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہو، سب سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہو، خلوت میں آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔